کیا ہم گھر بیٹھ جائیں؟ یہ معاشرہ کیا چاہتا ہے؟ اس طرح کے واقعات کی روک تھام بر وقت نہ کی جائے، ہمیں سیکیورٹی نہ دی جائے، ہمیں تحفظ کا احساس نہ ہو تو ہمیں تو ہمارے گھر والے گھر بٹھا دیں۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں جو تکلیف دور کرنے والے ہاتھوں کو، جو مسکراتے ہوئے چہروں کو ایسے تیزاب سے جلا کے چلے جاتے ہیں؟ یہ بے رحم درندے، اللہ گواہ ہے کہ ڈاکٹرز باتھ روموں میں چھپ جاتے ہیں، وہ بیڈ کے نیچے چھپ جاتے ہیں، وہ ٹیبل کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ کینولا نہیں ہے ڈاکٹر مار کھائے گا، سرنج نہیں ہے ڈاکٹر مار کھائے گا، یہ وہ بغیر عورت کی چیک اپ نہیں کرواتے۔ تو کیا آپ اپنی خواتین کو ایسے مرنے دیں گے؟ اپنے جیمز کو ایسے ہی کوئی بھی آئے گا تیزاب پھینک کے چلا جائے گا؟ میرا نام ہے ڈاکٹر طاہرہ بلوچ، ایز اے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوں۔ اس وقت میں پی ایم اے کوئٹہ زون کی سینئر جوائنٹ سیکرٹری ہوں، اور کل سے اور پرسوں سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ کیا ہوا ہے۔ ایسا ہے کہ ہم خواتین جب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب میرے دماغ میں تھا کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، خوار ہیں، روڈوں پہ ہیں، یا جاب کے دوران خوار ہیں، روڈوں پہ ہیں۔ اب 20 ایئرس پلس میری جاب ہو گئی ہے، لیکن اسٹل ہم روڈوں پہ۔ کیوں؟ ہمیں کوئی مسئلہ ہے، ہمیں کوئی تکلیف ہے تو ہمارے بلوچستان کی خواتین آپ دیکھیں بڑی کٹھنائیوں سے ہم لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جو ہمارے گھریلو حالات ہوتے ہیں، جو ہماری قبائلی روایات ہوتی ہیں، بہت مشکل سے ہم لوگ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں، اور یہ ہمارے ایسٹس ہوتے ہیں۔ ہماری آبادی ہے اتنی کہ ابھی کسی نے کہا کہ ہماری خواتین کو چیک اپ کے لیے وہ بغیر عورت کے چیک اپ نہیں کرواتے۔ تو کیا آپ اپنی خواتین کو ایسے مرنے دیں گے؟ اپنے جیمز کو ایسے ہی کوئی بھی آئے گا تیزاب پھینک کے چلا جائے گا، کوئی آئے ہم شوٹ کر کے چلا جائے گا؟ تو اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہم تو وہاں مسیحائی کے لیے جاتے ہیں، ہم تو دوسروں کا دکھ بانٹنے جاتے ہیں، ہم تو انسانوں کی تکلیف کم کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہمارے شعبے سے یا ڈاکٹروں سے یا ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے اس طرح کی یہ نفرت یا کوئی ایک کہتے ہیں اٹیک کرنا یا دشمنی کی اس حد تک جانا، یہ معاشرہ کب اس نہج پہ پہنچ گیا؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں ہے۔ میرے دماغ میں تھا کہ جب آپ کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں وہ تاحیات بندے کو یاد رکھتا ہے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں جو تکلیف دور کرنے والے ہاتھوں کو، جو مسکراتے ہوئے چہروں کو ایسے تیزاب سے جلا کے چلے جاتے ہیں؟ یہ بے رحم درندے۔ ہم بس ڈاکٹرز یا ہیلتھ کیئر پرووائڈر جہاں بھی انسانیت کے لیے خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہمارا صرف اتنا سا مطالبہ ہے کہ ہم جہاں پہ کام کرتے ہیں ہمیں وہاں پہ تحفظ ملنا چاہیے۔ ہمیں خوف آتا ہے اس صورتحال سے، ہمیں خوف آتا ہے کام کرتے ہیں۔ ہم کیسے گھر سے نکلیں گے؟ ہم کیسے؟ ہمارے پیچھے بچے ڈرے ہوئے، ہماری فیملی پیچھے ڈری ہوئی، ہمارے بیک گراؤنڈ میں ظاہر ہے ہماری بڑی بڑی فیملیز ہیں۔ ان حالات میں پڑھ لکھ کے جب اس حالت اس اسٹیج پہ ہم پہنچتے ہیں، کیا ہم گھر بیٹھ جائیں؟ یہ معاشرہ کیا چاہتا ہے؟ اس طرح کے واقعات کی روک تھام بر وقت نہ کی جائے، ہمیں سیکیورٹی نہ دی جائے، ہمیں تحفظ کا احساس نہ ہو تو ہمیں تو ہمارے گھر والے گھر بٹھا دیں۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جاب پہ نہ جاؤ۔ کب تک یہ ہم فیس کریں؟ ہم ڈرتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، ہم وہاں سہمے ہوئے رہتے ہیں کب دروازہ کھلے۔ یہ مار کٹائی، یہ مریضوں کا یہ کرنا، یہ دروازے توڑنا، اللہ گواہ ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھیں کوئی تھوڑا سا مسہیپ ہو، زندگی ہے موت ہے اللہ کی طرف سے، ہم تو آخری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ مریض ٹھیک ہو جائے، پھر بھی ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ ڈاکٹرز باتھ روموں میں چھپ جاتے ہیں، وہ بیڈ کے نیچے چھپ جاتے ہیں، وہ ٹیبل کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ کینولا نہیں ہے ڈاکٹر مار کھائے گا، سرنج نہیں ہے ڈاکٹر مار کھائے گا۔ بالکل آخری سٹیج پہ یہ جو بائکس چلاتے ہیں اور بالکل ختم ہو کے آخری سانسوں میں ہاسپٹل پہنچتے ہیں، وہ مریض ایکسپائر ہوتا ہے، ڈاکٹر نہیں بچتا ہے۔ مطلب ڈاکٹر کیا تختہ مشق ہے، کیا ہے؟ مطلب ڈاکٹر کو آپ ڈاکٹر تو سمجھے، ڈاکٹر کو مسیحا تو سمجھے، بس ہم تحفظ چاہتے ہیں اور ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں۔